ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ فرمایا یہ جو سیر ہے اللہ پاک نے اپنے خاص بندے اپنے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرائی، کیونکہ معراج شریف کے جو واقعات ہیں وہ عجیب واقعات ہیں، خارق للعادت واقعات ہیں، یعنی عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی پاکی کو بیان کیا کہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ کیا مطلب ہے کہ ہر کمزوری، ہر نقص اور ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ یہ یعنی انسانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، عیب بھی ہوتے ہیں، عام انسانوں کی بات ہو رہی، عیب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ خالق ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنی پاکی کو بیان فرمایا، پھر پاک ہے وہ ذات، یعنی اے لوگو قیامت تک کے آنے والے فتنہ پرور لوگ جو منکرین معراج ہوں گے، جو کہیں گے کہ معراج جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو خارق للعادت ہے، خرق اور التیام، یعنی آسمان کا پھٹ جانا اور پھر آسمان کا مل جانا۔ فلسفی کہتے ہیں یہ تو عقل میں بات نہیں آتی، لہذا حضور آسمانوں پر کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات۔ فرمایا یہ تمہارے لیے ہے کمزوری، لیکن رب پاورفل ہے، قادر مطلق ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ یہ کمزوریاں جو تم بیان کرتے ہو تمہارے لحاظ سے ہوں گی اے منکرین معراج اور منکرین عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے لیے ہوں گی۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، فرمایا پھر دیکھیں اسرا، سیر کرائی، یعنی خود حضور نہیں گئے، اللہ اپنے محبوب کو آسمانوں پر لے گیا ہے، اور پھر بعبد ہی کہا۔ فرمایا عبد کا مطلب ہوتا ہے، یعنی عبد کا معنی ہوتا ہے، جس طرح کہ مولا جیمن رحمۃ اللہ علیہ لکھا تفسیرات احمدیہ کے اندر، فرمایا عبد روح مع الجسم کو کہتے ہیں۔ جس طرح نیچری لوگ یا دوسرے عقائد باطلہ کے لوگ وہ معراج کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کثیف اور یہ یعنی اوپر آسمان کی طرف کیسے پرواز کر سکتا ہے؟ جسم کثیف تو نیچے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ آپ مٹی کا ایک روڑا اٹھائیں، اس کو پھینکیں تو وہ اوپر جانے میں اس کو دقت ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، مگر نیچے آنے میں اسے دیر نہیں لگتی ہے۔ جسم کثیف وہ اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ نیچے کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اے منکرین تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ صرف روحانی طور پر معراج ہوئی، جسم اوپر نہیں گیا۔ میں خالق کرم خود قرآن کے اندر تمہیں ارشاد فرما رہا ہوں، بعبد ہی، عبد کہتے ہیں روح مع الجسم کو، یعنی روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، اس کو عبد کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان منکرین کا منہ توڑ جواب دیا، فرمایا بعبد ہی، اپنے خاص بندے کو میں نے سیر کرائی۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ روح مع الجسم کے ساتھ میں نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو پتہ چلا کہ حضور کو یہ معراج جسمانی ہوئی، روحانی طور پر تو کئی مرتبہ ہوئی، مگر جس معراج کا قرآن میں ذکر ہے وہ معراج روحانی نہیں بلکہ معراج
جسمانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لیلا، لیلن پر جو تنوین ہے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، تو لیلن پر جو تنوین ہے، تنوین کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تنوین تمکن ہوتی ہے، ایک تنوین تعظیم ہوتی ہے، ایک تنوین تنکیر ہوتی ہے، ایک تنوین تقلیل، قلت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی کسی چیز کی یعنی تھوڑا ہونے کو بیان کرنے کے لیے جو تنوین ہوتی ہے اس کو تنوین تقلیل کہتے ہیں۔ تو لیلن پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کی ہے، فرمایا ساری رات نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور کتنا حصہ، کتنی دیر لگی؟ فرمایا کہ حضور جب یعنی اپنے بستر مبارک سے حضور روانہ ہوئے، براق پر مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ساتوں آسمان نیچے ہیں، فرمایا عرش و کرسی بھی نیچے ہے، حضور لا مکانوں پر جلوہ گر ہو گئے ہیں، رب سے ہم کلامی ہوئی اور حضور اپنے رب کے قرب خاص میں چلے گئے۔ کتنا فاصلہ رہ گیا؟ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا کہ صرف دو ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا، خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا پھر راز نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی اور محبوب علیہ السلام نے اپنے خدا سے باتیں کی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور پھر راز و نیاز کی باتیں کرنے کے بعد جب حضور زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں، فرمایا بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یہ ہے لیلن پر جو تنوین ہے تقلیل کی، تھوڑے سے حصے میں اتنی بڑی سیر۔ تو یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی طاقت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، یہ جو خانہ کعبہ ہے نا یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، مسجد حرام ہے، اس کے اندر رب کا گھر ہے، سمجھ گئے نہیں؟ جو کمرہ ہے وہ کعبہ تو وہی ہے نا قبلہ، فرمایا کہ ہے مسجد حرام، اس کے اندر جو کمرہ ہے وہ رب کا گھر ہے۔ پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ کا معنی تو دور، تو اس مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بہت دور تھی۔ تو مسجد اقصیٰ تک کی سیر۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے رب چاہتا تو رب مکہ شریف سے ڈائریکٹ ہی آسمانوں پر لے جا سکتا تھا، تو مسجد اقصیٰ میں جانے کی حکمت کیا ہے؟ وہاں استقبال، انبیاء علیہ السلام نے حضور کا استقبال، اللہ تو کہہ دے یار، انبیاء علیہ السلام استقبال کیا اور حضور نے نماز پڑھائی، وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر 27ویں کی شب انشاءاللہ وہ بیان کی جائے گی۔ تو مکہ شریف سے اگر اللہ چاہتا تو حضور کو آسمانوں پر لے جا سکتا تھا، مگر وہاں سے پہلے مسجد اقصیٰ، وہاں خطابات، سبحان اللہ تو کہہ رہے یار، وہاں خطابات، انبیاء علیہ السلام نے اپنا خطبہ پڑھا، بتایا کہ رب نے مجھے یہ شان دی، مجھے یہ دی، مجھے یہ شان عطا فرمائی، پھر حضور کا خطاب، پھر نماز، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیوں ہوئی؟ پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف روانگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قرآن کے اندر مسجد اقصیٰ تک کا ثبوت ہے، معراج کا جو ثبوت ہے نا مسجد اقصیٰ تک کا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی سیر ہے وہ احادیث سے ملتی ہے، بے شمار احادیث سے ملتی ہے اور معتبر احادیث سے ملتی ہے۔ تو صرف قرآن کے اندر اتنے تک کا ذکر کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں تفسیر سراج منیر، تفسیر سراج منیر کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 272 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ کافروں نے مسجد اقصیٰ تو دیکھی تھی مگر آسمان تو نہیں دیکھے نا، آسمان کی مخلوقات تو نہیں دیکھی نا، انہوں نے بیت المعمور تو نہیں دیکھا نا، تو انہوں نے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، انہوں نے آسمان کی کوئی شے نہیں دیکھی تھی۔ تو اگر اللہ حضور کو ڈائریکٹ ہی لے جاتا مکہ شریف سے، خانہ کعبہ سے آسمان کی طرف،
تو جب وہ سوال کرتے تو جب ان کے سوالات کے جواب دیے جاتے تو پھر ان کو یعنی کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے آسمان کو دیکھا ہی نہیں، تو لاجواب نہ ہو سکتے کفار۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، کیونکہ وہ تو انہوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ اگر تھوڑے سے رات کے حصے میں وہاں جانا محال نہیں ہے تو کافر لاجواب ہو کر اگلی بھی مان لیں گے، اگلی معراج بھی مان لیں گے۔ تو اس کے اندر یہ حکمت تھی کہ مسجد اقصیٰ پہلے حضور جلوہ گر ہوئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ حضور کی محبت کی باتیں بھی وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی محبت ہو، حضور کا عشق ہو۔ ہر ایک حضور کی عظمت اور شان بیان نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، قیامت کب قائم ہوگی، متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ وہ آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی، یعنی میرے پاس نمازوں کا صدقات خیرات کا ذخیرہ تو نہیں، مگر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فرائض ہی نہیں پڑھتے تھے، نہیں، یعنی پانچوں ٹائم کے فرائض کے تو وہ لوگ پابند تھے، اضافی عبادات کی بات ہو رہی ہے، نوافل کے لحاظ سے، صدقات خیرات کے لحاظ سے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں، صدقات خیرات کا ذخیرہ تو نہیں ہے، مگر ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں میں اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہوں۔ بس حضور نے فرمایا المرء مع من احببتا، فرمایا آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ حضور سے بے شمار پیار کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی محبت، حضور کا پیار ایمان کی اصلی نہیں بلکہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو نعت خوانی جو ہے یہ حضور کی تعریف اور توصیف جو ہے، فرمایا یہ بھی محبت کی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے۔ اور پھر حضور فرمایا صف انبیاء اور رسول کے اندر جو فضیلت اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دی ہے، اس فضیلت کو ماننا بھی امت پر لازم ہے۔ فرمایا ہر نبی کی شان ہم مانتے ہیں، فرمایا اجمالی طور پر ہر نبی پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کو جو نبی ہو نبی نہیں مانتا وہ پکا بے ایمان ہے۔ اسلام کے اندر ہر نبی کی نبوت کو برحق ماننا یہ لازم ہے، مگر ان میں سے جو نبی آخر الزماں ہیں اللہ نے جو فضیلت اور مقام اور شان جو ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا یہ رسول ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے یعنی جن کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، بعض وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے ہم کلامی فرمائی ہے، کلام کیا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے اللہ نے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی۔ ہر نبی کو معراج ہوئی مگر انداز الگ الگ تھا، طریقہ کار الگ الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج کیسے ہوئی؟ اور آپ کو اللہ پاک نے جنت میں رہنے کی اجازت دی، وہاں سے وہ دانہ کھانے کی بنیاد پر زمین پر تشریف لے کے آئے، اور یہاں فرمایا کہ رب کی یاد میں روتے رہے اور رب سے جو توبہ کرتے رہے۔ مگر ایک دن ایسا آیا، یہ معراج ہو رہی ہے آپ کی، ایک دن ایسا آیا کہ عرض کیا یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں نبی آخر الزمان کے وسیلے سے تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے آدم علیہ السلام آپ نے کیسے جانا کہ وہ میرے محبوب ہیں؟ عرض کیا مولا جس وقت تو نے مجھے میرے جسم میں روح پھونکوایا تھا اور میں جب اٹھا تھا سامنے عرش پر لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جان گیا تھا کہ یہ وہ ذات ہیں جس کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو اس لیے اللہ اکبر، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ لبیک لبیک۔ حضرت محترم توجہ فرمائے، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور زمین میں خلافت عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا زمین پر، یہ ان کی معراج تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں ذرا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے آسمان اور زمین دکھا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو براق پر سوار کر کے آسمان دنیا پر جب لے جایا گیا، اللہ نے تمام حجابات اٹھا دیے، زمین بھی آپ کے سامنے تھی، آسمان بھی آپ کے سامنے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ زمین پر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کی، فرمایا یا اللہ اس کو تباہ برباد فرما، اس کو ہلاک فرما دے۔ بس آپ کی وہ اس بد دعا سے وہ بندہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا تو آپ نے پھر بد دعا کی تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ تیسرے شخص کو دیکھا تو پھر بد دعا کی، وہ بھی تباہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ چوتھے شخص کو گناہ کرتے دیکھا تو بد دعا کرنے لگے تو اللہ پاک نے روک دیا۔ اللہ پاک فرمایا اے میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے بندوں کے بارے میں ایسے بد دعا نہ فرمائیں، میرا بندوں سے معاملہ کچھ اس طرح کا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے اگرچہ باپ گناہگار ہے، ماں گناہگار ہے، مگر ان کی نسل سے میں نیک پیدا کر دیتا ہوں، وہ دعا کرتے تو میرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا معاملہ یہ کرتا ہوں اپنے بندوں سے، جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ میرے سامنے گناہگار جمع ہوں گے، جس کو چاہوں گا جہنم میں داخل کر دوں گا، جس کو چاہوں گا فضل اور رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل کر دوں گا، اس کی گناہوں کو معاف کر کے۔ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ زمین پر تشریف لے جائیں، میرے بندوں کے بارے میں ایسے بد دعا نہ فرمائے۔ تو یہ آپ کی معراج تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا معراج تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی معراج فرمایا کوہ طور پر ہم کلامی کرنے کے لیے گئے، قرآن کہتا ہے 9واں سپارہ ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھ کے آئے 40 دن رب سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر، جب پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ جو مٹھاس جو محسوس ہوئی نا، گفتگو میٹھی محسوس ہوئی تو خیش کر بیٹھے، اے اللہ رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، پردے اٹھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اصرار پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے، اگر یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، فرمایا کہ جب آپ تجلی اس پہاڑ پر
نور کی چھوٹی سی تجلی پہاڑ پر جب آتی ہے تو پہاڑ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ راکھ دکا، راکھ پاش پاش ہو جاتا ہے، سرما بن جاتا ہے، انچا کو پاش پاش ہو جاتا ہے. اور پھر وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر جو ہے تشریف لے آتے ہیں. پھر جب فلما افاقہ، جب افاقہ ہوتا ہے، جب ہوش آتا ہے تو فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا تو قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اب یہ پوری آیت میں نے پڑھی ہے. اب یہ دیکھیں لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. مولا کوئی ایسی ذات ہے صحیح جو بغیر حجاب کے تجھے دیکھے اور تیرے انواع تجلیات کا مشاہدہ کرے؟ کیا کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات بنائی ہے کہ جو ذات ٹکٹکی باندھ کر اپنے سر مبارک کی آنکھوں مبارک سے تیرا مشاہدہ کرے، تجھے دیکھے، تیرا دیدار کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی. حضرت محترم، ایک وہ معراج جو موسیٰ علیہ السلام خود چل کے کوہ طور پر تشریف لے کے گئے اور اللہ پاک کی مرضی ہے دیدار کرائے یا نہ کرائے. اور ایک وہ نبی ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 نوری فرشتوں کی جماعت لے کر آئے اور آ کر حضور کے قدموں کو چومے. کس نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام مزہ آیا کہ نہ آیا؟ اس نے کہا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. اور پھر فرمایا حضور کو لینے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، اور باقی نبی خود گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور افضل الرسل ہے، افضل الانبیاء ہے. فرمایا طور اور معراج کے قصے سے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ آیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.